وسطائی مودی حکومت کی جانب سے کسی نہ کسی بہانے کشمیری عوام کی جائیدادیں ضبط کرنا ایک نیا معمول بن گیا ہے۔ مودی حکومت جدوجہد آزادی کشمیر کی حمایت کو ترک کرنے پر مجبور کرنے کے لیے نہ صرف کشمیری عوام کی املاک مسمار بلکہ زبردستی چھین بھی رہی ہے۔ قابض حکام نے کھیڑیو پلوامہ میں غلام احمد نجار نامی شخص کا مکان بدنام زمانہ قانون UAPA کے تحت ضبط کیا ہے۔ حال ہی میں جماعت اسلامی مقبوضہ کشمیر کی 90 کروڑ روپے مالیت کی 11 جائیدادیں بھی ضبط کی گئی۔ جائیداد و املاک کی تباہی، غیر قانونی ضبطی اور جبری بے دخلی جہاں بھارت کی منظم آبادکاری نوآبادیاتی مہم کا حصہ ہے، وہیں یہ مضمون بھارتی حرب کشمیری عوام کو جدوجہد آزادی سے نہیں روک سکیں گے۔ بھارتی وزیر مملکت برائے داخلہ نیتیانند رائے نے مقبوضہ جموں کشمیر میں 4 کشمیری صحافیوں کی اپنی ملازمتوں سے مستعفی ہونے کا اعتراف کیا ہے، جن کا تعلق روزنامہ رائزنگ کشمیر سے ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں آرٹیکل 370 اور 35A کی منسوخی کے بعد مودی حکومت کی نئی میڈیا پالیسی کے نفاذ سے کشمیری صحافیوں کو روزانہ کی بنیاد پر پولیس اسٹیشنوں اور فوجی کیمپوں میں طلب اور انہیں ہندوتوا حکومت کی پالیسیوں پر عمل کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ 3 روز قبل ضلع اسلام آباد سے ایک سینئر صحافی خالد گل کو 2017 میں درج کیے گئے ایک جھوٹے مقدمے میں گرفتار کیا گیا۔ افغانستان میں طالبان حکومت کی جانب سے جاری کردہ جنوبی ایشیا کے نئے نقشے نے بھارت کو بوکھلاہٹ میں مبتلا کیا ہے، جس میں جموں کشمیر کو پاکستان کا حصہ جبکہ لداخ کو چین کے زیر کنٹرول علاقہ دکھایا گیا ہے۔ بھارتی ریاست اتر پردیش کے ضلع رامپور میں ضمنی انتخابات کے دوران ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں ایک مسلم خاتون کو چیختے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح بھارتی پولیس مسلمانوں کو بے رحمی سے مارنے کے علاوہ ووٹ دینے سے روکنے کے لیے گھروں سے باہر نہیں نکلنے دے رہی۔ بھارت میں عام آدمی پارٹی نے 15 برس بعد دہلی سے مودی کی مقامی حکومت کا خاتمہ کر کے میونسپل کارپوریشن کے انتخابات میں 250 میں سے 134 نشستیں حاصل کر لی۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے کہا ہے کہ مذہبی آزادی کے حوالے سے تحفظات بھارت تک پہنچا دیے گئے ہیں۔